السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے مقصد پیدا نہیں فرمایا بلکہ اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ جیسا کہ قرآن مقدس میں اللہ کا ارشاد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جناتوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کو پیدا فرمایا اور دونوں کے لیے الگ الگ احکام اور ذمہ داریاں مقرر فرمایا تاکہ زندگی کا نظام توازن کے ساتھ چل سکے۔ عورت کے لیے بھی کچھ خاص احکام ہیں جو اس کی فطرت اور حالت کے مطابق ہے۔ انہی میں سے ایک اہم حالت پیریڈز کا ہے۔ ہمارے معاشرے میں پیریڈز کے تعلق سے بہت سی ایسی باتیں مشہور ہو چکی ہے جن کی کوئی اصل شریعت میں نہیں ہے۔ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس حالت میں عورت کسی چیز کو چھو نہیں سکتی، اگر وہ کسی چیز کو ہاتھ لگا دے تو وہ ناپاک ہو جاتی ہے، بلکہ بعض جگہ تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورت خود ہی ناپاک ہو جاتی ہے، حالانکہ یہ سب باتیں درست نہیں ہیں۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، اور وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ ایک تکلیف کی حالت ہے، لہذا اس حالت میں عورتوں سے یعنی ازدواجی تعلق سے الگ رہو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ پیریڈز ایک طبعی تکلیف ہے، عورت کی ناپاکی نہیں ہے، اور اس میں صرف مخصوص چیز یعنی ازدواجی تعلق سے روکا گیا ہے، نہ کہ ہر چیز سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، كنت اشرب وانا حائض ثم اناوله النبي صلی اللہ علیہ وسلم فيضع فاه على موضع فيا، میں حیض کی حالت میں پانی پیتی، پھر وہی برتن اللہ کے نبی کو دیتی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی جگہ سے پیتے جہاں سے میں نے پانی پیا تھا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المؤمن لا ينجس، مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ ان احادیث میں بات کو بالکل واضح کر دیا گیا کہ حائضہ عورت ناپاک نہیں ہوتی، اس کا جسم اور اس کا چھوا ہوا پاک ہے۔ فقہا نے بھی یہی وضاحت کی ہے کہ حائضہ عورت کھانا پکا سکتی ہے، چیزوں کو چھو سکتی ہے، گھروں کے تمام کام کر سکتی ہے، البتہ چند چیزیں ایسی ہے جن سے شریعت نے روکا ہے، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، قرآن کریم کو بغیر حائل کے ہاتھ لگانا، مسجد میں داخل ہونا، ازدواجی تعلق قائم کرنا۔ یہ کچھ مخصوص چیزیں ہیں جن سے روکا گیا ہے۔ اس کے علاوہ باقی تمام کا چھونا استعمال کرنا یہ جائز ہے، ان میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لہذا جو چیزیں معاشرے میں مشہور ہے کہ اس کو ہاتھ نہ لگاؤ، یہ ناپاک ہو جائے گا، یہ تمام کے تمام چیزیں غلط فہمیاں ہیں، ناعلمی کی بنیاد پہ ایسی باتیں کہی جاتی ہیں۔ اسلام ایک پاکیزہ اور آسان دین ہے، اس نے عورت کو اس حالت میں ذلیل یا ناپاک قرار نہیں دیا ہے بلکہ صرف چند عبادات میں رعایت دی ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، دین کو صحیح سمجھنا اور غلط فہمیوں کو دور کرنا ہم تمام کی ذمہ داری ہے۔ سنی سنائی باتوں کے بجائے قرآن و حدیث کی روشنی میں دین کو سیکھیں اور دوسروں تک آپ اس پیغام کو، اس کلپ کو ضرور پہنچائیں۔ میرے عزیز، اگر یہ کلپ اچھا لگے تو اسے آپ ضرور شیئر کریں تاکہ ہماری بہنیں اور بیٹیاں، اسی طریقے سے گھر کے جو بھی افراد ہیں جو اس طریقے کی باتیں کہا کرتے ہیں، سنی سنائی باتیں، ان غلط باتوں سے بچ سکے اور صحیح دین کو اپنے اندر لا سکے، سمجھ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی و قاضی محمد جمشید پور کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو ملے گا قرآن و سنت کی روشنی میں شرعی مسائل کا حل، ایمان افروز بیانات، اسلامی تاریخ کے سنہری ابواب، معاشرتی و دینی رہنمائی اور بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کو ایک خالص علمی اور روحانی ماحول میں۔ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور دین کی روشنی سے اپنے دل و دماغ کو منور کریں۔ جزاکم اللہ خیرا و کثیرا۔